درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کل انشاءاللہ تعالی یکم محرم الحرام رہے گا، تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں جنوری فروری یہ نہیں ہے، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا اور سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا۔ پہلا مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذوالحجہ کے اندر آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کا معاملہ سنا۔ 18 ذوالحجہ کو آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کی شہادت سنی۔ اور کل انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا عظیم دن، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا عظمت والا دن کہ جس دن کو کسی عام انسان کی نہیں بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں اسلام کے اندر ایسے نادر بہادر جوان ہیں، اور یہ ہزاروں سالوں میں کوئی ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے غلاموں جس کا ڈنکا پوری کائنات میں بجتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جس کے متعلق حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین، فرمایا میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، ہاں اگر کوئی آنا ہوتا تو وہ عمر فاروق کی ذات ہو۔ ایسی شخصیت کہ جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کی جو خوبیاں ہیں وہ اگر کسی میں موجود ہیں تو سیدنا عمر فاروق کے اندر موجود ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد غالباً 38 یا 39 ہو گئی۔ کفار کا ظلم و شدت حد سے بڑھ گیا اور کفار اس بات سے ڈر گئے کہ مسلمان دن بر دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام لگاتار قوتیں پکڑتا جا رہا ہے، اسلام میں لگاتار طاقت آتی جا رہی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کو غلام سارے کفار نے اکٹھے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ جو اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے مصطفیٰ کریم کی ذات، نعوذ باللہ اگر ان کو یہ ختم کر دیا جائے تو یہ سارا معاملہ یہاں پہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی، ایک پلان تھا کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سارے کفار میں مل کر جو اس وقت سب سے بہادر شخصیت تھی سیدنا عمر فاروق، سب نے آپ کو بلایا اور کہا آپ میں وہ طاقت ہے، آپ اس طاقت کے مالک ہیں کہ آپ نعوذ باللہ مصطفیٰ کریم کی شمع کو بجھا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں آپ کو چنا گیا
ادھر آپ کو چنا گیا مصطفیٰ کریم کو نعوذ باللہ کو مٹانے کے لیے، ادھر مصطفیٰ کریم نے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما دے۔ ادھر یہ پالان پڑ رہا ہے، ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کی شمع کو بجھایا جائے، اور مصطفیٰ کریم یہ فرما رہے ہیں، اے مولا اللہم ایّد الاسلام بعمر، اے مولا کریم عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما دے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کر رہے ہیں، مولا کریم عمر مجھے عطا کر دے۔ مصطفیٰ کریم کو علماء رب کریم نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ ننگی تلوار لے کر اس اسلام کی عظیم شمع کو بجھانے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملا، کہنے لگا تو ادھر بعد میں جا، پہلے اپنے گھر میں جا، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ بڑے غصے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ گھر آئے، دیکھا کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ غصے سے کھٹکھٹایا، آپ کی بہن نے دروازہ کھولا، مصطفیٰ کریم کو غصے سے کہا کہ آپ مسلمان ہو گئی، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو آپ کی بہن نے فرمایا ہاں میں نے اس مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اسلام کے اندر آ گئی ہوں۔ مصطفیٰ کریم کو بڑے غصے کے ساتھ اپنی بہن کو اور بہنوئی کو دونوں کو مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ جب تھک گئے تو آپ کی بہن نے فرمایا آپ ستار کے بیٹے ہیں تو میں بھی عطار کی بیٹی ہوں، لیکن ایک فرق آ گیا ہے، آپ صرف عطار کے بیٹے ہیں، میں مصطفیٰ کریم کی غلامہ بھی ہوں۔ فرمایا صرف عطار کے بیٹے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کی غلامہ ہوں، اب میں ایمان والی ہو گئی ہوں، اب آپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ کو ہرا سکے۔ مانتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں آپ کو عطا کی ہیں، لیکن تم مجھے ہرا سکتا نہیں ہے کیونکہ میرے اندر ایمان کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت ہے ایمان کی طاقت کے آگے کائنات کی کوئی طاقت بھی ٹک نہیں سکتی ہے۔ بہرحال کہا ہے بہن وہ جس قرآن پاک کے لیے اس ایمان کی خاطر آپ نے اتنی مار کھائی، وہ قرآن پاک مجھے بھی تو سناؤ۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، پاک ہو کر آؤ، نہا کر آؤ، نئے کپڑے پہن کر آؤ، کفار والی چیزیں اتار کے اسلام والی چیزیں پہن کر آؤ۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں عمر فاروق غسل کر کے آئے تو آپ کی بہن نے جب قرآن پاک پڑھا نا، عمر فاروق کہتے ہیں اب میری بہن قرآن پاک پڑھتی گئی، میرا دل بدلتا گیا۔ کاش آج ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے لیکن ہمارے دل نہیں بدلتے، ہماری کیفیت چینج نہیں ہوتی، ہم جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا سے پیار زیادہ کر لیا، ہمارے اندر دنیا کی محبت رس بس چکی ہے۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کے غلاموں کہا کہ اب میں مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تلوار ہاتھ نہیں ہے، اسی کیفیت میں جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو جب پہنچے نا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آ رہا ہے، اگر آپ کا حکم ہو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اے امیر حمزہ بیٹھ جا، میں نے عمر کو اپنے رب سے مانگ لیا ہے، میں نے رب سے مانگ لیا ہے، وہ اس ارادے سے نہیں آ رہا، وہ اس ارادے سے آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے رب اسلام کو طاقتیں عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق آئے، قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔
مصطفیٰ کریم کے علماء جیسے اسلام میں داخل ہوئے، رب کریم نے اسلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی، عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں، کیا ہم سچے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو فرمان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، کھلے میدان میں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ جیسے اسلام میں آئے، رب کریم نے اسلام کو طاقت عطا فرما دی۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، وقت گزرتا گیا، آپ اسلام کے اندر جب آئے، وقت گزرتا گیا، جس طرف عمر فاروق جاتے ہیں آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آقا علیہ السلام کی تربیت اتنی اعلیٰ تربیت، اتنی مضبوط تربیت کہ سیدنا عمر فاروق یہ وہ شخصیت تھی، اور آپ نے اپنے بچپن کو، اپنی پہلی حالات کو پوری زندگی میں کبھی بھلایا نہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ بات ہوتی آپ فرماتے تھے یہ مصطفیٰ کریم کی ساری کرن بازیاں ہیں، ورنہ عمر تو 10 اونٹوں کی بھی چلا نہیں سکتا تھا، 10 اونٹ بھی عمر کی قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ باپ مارتا تھا مجھے کہ تجھے 10 اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، لیکن مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہیں یہ ساری مصطفیٰ کریم کی کرن نوازیاں ہیں کہ آج 24,000 مربع میل پر مصطفیٰ کریم کے غلام عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق جو ہے حکومت کر رہے ہیں، یہ سب مصطفیٰ کریم کی کرم نوازیوں کی وجہ ہے۔ بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ وقت کے امیر المؤمنین بنے۔ آپ کے جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ وقت کے بادشاہ بن گئے، وقت کے حکمران بن گئے، مومنوں کے امیر بن گئے، مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں 3 دن ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال کو۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں 3 بچیاں مسجد نبی میں آ گئیں، آ کے کہنے لگی اے چاچو کھڑے ہو جاؤ، ہمیں پتا چلا ہے آپ وقت کے خلیفہ بنے ہیں، آپ وقت کے بادشاہ بنے ہیں، چاچو ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ جائیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام سیدنا عمر فاروق نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ ان بچیوں نے کہا اے چاچو جان لگاتار 202 سال سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ رہے تھے، کیونکہ ہمارا ابا جان فوت ہو گیا، میرا بھائی کوئی نہیں، ہم 3 بہنیں ہیں، ایک بڑی ماں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں بچیاں سیدنا عمر فاروق کو کہہ رہی ہیں چاچو جان ہمارے گھر آئیں اور بکریوں کا دودھ دو کر ہمیں دیں، وقت کا بادشاہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ان بچیوں کے ساتھ جانے لگے، رستے کے اندر ایک ساتھی ملا، کہنے لگا اے عمر فاروق کیوں روتے جا رہے ہو، کسی چیز نے رلایا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے سے سوال کرنے والے، ابوبکر صدیق نے بڑا مشکل معاملہ کر دیا ہے، ایسی حکومت کر کے گئے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے گھر 2 سال سے لگاتار ان کی بکریوں کا دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے علماء یہ ہے وقت کے بادشاہ، اس کو کہا جاتا ہے عدل والا حکمران۔ 3 دن ہوئے، چھوٹی سی یہ 3 بچیوں نے ہاتھ پکڑا، آپ ان کے گھر چلے گئے، بکریوں کا دودھ دھویا۔ مصطفیٰ کریم کے علماء کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اتنی حکومت کی، اس کے بعد کہ اسلام کی ایسی حکومت کسی کے پاس نہیں آئی۔ مصطفیٰ کریم کے علماء آپ کی عادت مبارکہ سے ساری رات مسجد نبوی کی گلیوں میں چکر لگاتے رہتے، چکر لگاتے رہتے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے علماء ایک دفعہ 2 گلیاں رہ گئی،
دو گلیاں رہ گئی، رات گزر گئی، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مصطفیٰ کریم کے غلام عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی آپ جو دو گلیاں رہ گئی تھی ان گلیوں میں چکر لگا رہے، اچانک ایک گلی کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کو پریشان دیکھا، فوراً اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اے بوڑھی عورت، اے امی جان، مجھے اپنے گھر بلائیں، میں آپ سے معاملہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس ماں نے کہا چلا جا، میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گی۔ مصطفیٰ کریم کے غلام بوڑھی عورت کہتی ہے میں 3 دن سے بھوکی ہوں، 3 دن سے میرے گھر میں کوئی کھانے والی چیز موجود نہیں ہے، کوئی پینے والی چیز موجود نہیں ہے، میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر شکایت کروں گی کہ وقت کا بادشاہ عمر بن خطاب بنا ہے لیکن بادشاہ بن گیا ہے، میرے بوڑھی کو اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ بڑھیا ایک جو ہے وہ بھوکی سو رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر بن خطاب کو آپ کا پتہ نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم کو اس بڑھیا عورت نے فرمایا اگر عمر کو میری بھوک کا نہیں پتہ پھر بادشاہت چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا پھر بادشاہت چھوڑ دے، پھر مسلمانوں کا امیر کیوں بن گیا ہے؟ میں مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں جا کر شکایت کروں گی۔ مصطفیٰ کریم کے غلام عمر فاروق فوراً گھر گئے، 26 یا 25 اس نے درم ادھار دینے تھے، قرضہ دینے تھے، وہ بھی لے کر آئے، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گندم کی بوریاں لے کر آئے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد بڑھیا کو کھلایا، وہ کہنے لگی تو بڑا اچھا ہے لیکن میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی۔ آپ نے فرمایا میں سفارش کرتا ہوں کہ عمر کی شکایت نہ کرنا، عمر مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ مصطفیٰ کریم کا غلام وہ بڑھیا کہتی ہے تیرا تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر معاف کر دیا پھر اس کاغذ کے اوپر لکھ دے، کاغذ کے اوپر معافی نامہ لکھ دے کہ میں نے عمر فاروق کو معاف کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام وہ بڑھیا کہنے لگی میں لکھ تو نہیں سکتی، آپ لکھ دے میں انگوٹھا یا سین کر دوں گی۔ مصطفیٰ کریم کے غلام آپ نے معافی نامہ لکھا، اس نے سین کیا، اچانک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آگے، آپ نے فرمایا عمر ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، فجر کی تلاش کر رہے تھے، آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام جب بڑھیا نے سنا اس عمر کے بارے میں میں اتنی باتیں کر رہی تھی، وقت کا بادشاہ عمر تو میرے پاس بیٹھا ہے، مجھے روٹیاں پکا کر کھلا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام ڈر گئی، آپ نے فرمایا میں ڈرنا تو میں نے معاف کیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ آپ بھی یہاں پہ دستخط کر دیں، آپ بھی یہاں پر اپنی مہر لگا دیں تاکہ جب کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچوں گا مصطفیٰ کریم پوچھیں گے اے عمر کس طرح خلافت کر کے آیا ہے، تو میں نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا تھا، تو میں مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں عرض کر سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت جو میرے اوپر ناراض تھی میں اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت جو مجھ سے ناراض تھی میں اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے حضور کے صحابہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم کی آگاہی
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والوں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی آل سے ہمیں پیار کرنا سکھایا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، آج ہر بندہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام میں اور آقا علیہ السلام کی آل میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی آل کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، آل کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کوئی روایات ایسی دکھاؤ جس میں حضور کے صحابہ کے بغیر کسی نے ہمیں حضور کی آل کی محبت دکھائی ہو۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضور کی آل کی محبت کا ہمیں پتہ چلا، حضور کے اصحاب سے پتہ چلا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ جمعہ والے دن مسجد نبی کے اندر منبر پر چڑھنے لگے، منبر پر تشریف لے جانے لگے۔ اچانک سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے پیچھے سے فرمایا عمر واپس آ جا، یہ منبر تیرے نانے کا نہیں ہے، یہ منبر میرے نانے کا ہے۔ اے عمر فاروق، یہ منبر تیرے نانے کا نہیں ہے، یہ منبر میرے نانے کا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام عمر فاروق واپس آ گئے، منبر کو چھوڑ دیا۔ بڑی توجہ طلب بات، منبر کو چھوڑ دیا، منبر کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے، آپ نے فرمایا عمر منبر پہ بیٹھ جاؤ، یہ تو چھوٹا شہزادہ ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، علی ٹھہر جا، میں جانتا ہوں امام حسین کا کیا مقام ہے، میں جانتا ہوں امام علی مقام کی کیا شان ہے۔ مصطفیٰ کریم کو آپ پیچھے آ گئے، حضرت امام حسین نے فرمایا اپنے نانے کا منبر لے کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حالانکہ ایسا جناب ہے، ایسی شخصیت ہے جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کانپ جاتے ہیں، وہ علیحدہ مقام ہوتا تھا، لیکن جب حضور کی آل کی بات آتی ہے عمر فاروق سر کو جھکا لیتا ہے، سر کو جھکا کر کہتا ہے، عمر فاروق فرماتے ہیں اے حسین میں کہاں سے لاؤں، میرے نانے کا تو کوئی منبر نہیں ہے، یہ عمر فاروق کے سر پر جو بال ہیں، جو عزتیں ملی ہے، یہ ساری تیرے نانے کے صدقے ملی۔ آپ نے فرمایا امام حسین یہ جو ساری عزتیں ہیں تیرے نانے کے صدقے ملی ہیں۔ مصطفیٰ کریم غلام حضرت امام حسین بچے سے آپ نے فرمایا اے عمر فاروق پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کے نانے کا منبر نہیں ہے چلو میرے نانے کے منبر پر بیٹھ جاؤ، چلو میرے نانے کے منبر پر بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے بٹھایا، امام حسین نے اتارا، اب دوبارہ امام حسین نے بٹھایا ہے، اب قیامت تک عمر کو منبر سے کوئی اتار نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے امام حسین نے بٹھا دیا، اب مجھے کوئی اتار نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام امام حسین کس طرح سیدنا عمر فاروق کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، آپ کو منبر امام حسین نے عطا کیا ہے۔ بعد بدبخت کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے طاقت کے زور پر آپ نے خلافت چھین لی تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت تھی۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں جو عمر فاروق چھوٹے سے شہزادے کے کہنے پر منبر چھوڑ دے گا، کیا وہ مولا علی کے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ چھوڑ سکتا تھا۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کے غلاموں امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے دوبارہ عمر فاروق کو منبر عطا کر دیا۔
آپ نے فرمایا اب قیامت تک مجھے کوئی اتار نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام 10-11 سال عمر فاروق نے خلافت کی ہے۔ آپ نے اس طرح خلافت کی مصطفیٰ کریم کے غلام، اس طرح مثال نہیں مل سکتی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کافی وزیر موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، دور سے آئے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، بڑی توجہ طلب بات جو کہتے ہیں حضور کی آل کے ساتھ اصحاب محبت نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں کس طرح حضور کے اصحاب حضور کی آل کے ساتھ پیار فرماتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام آپ بادشاہوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، اچانک آپ کا بیٹا آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ چلا جا، دروازے پہ کھڑا ہو جا، تو کیا دیکھ نہیں رہا کہ میں میٹنگ میں موجود ہوں، میرے ساتھ بڑے بڑے بیٹھے، میں میٹنگ کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دروازے پر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کو دیکھا آپ نے فرمایا اے عبداللہ کوئی کام تھا، عمر فاروق سے ملنا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت عبداللہ فرماتے ہیں امام حسن آپ جا سکتے ہیں، ملنا ہے تو مل لو، لیکن وہ باجان کسی میٹنگ میں مصروف ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا میں بعد میں آ جاؤں گا، کوئی بڑا کام نہیں تھا، کوئی ضروری کام نہیں تھا، میں بعد میں آ جاؤں گا، زور کے وقت ملاقات کر لوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کو حضور کی آل سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے امام حسن کی خوشبو سے پہچان لیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور کا نواسا میرے دروازے سے آ کر واپس چلا گیا۔ آپ باہر دروازے پہ آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ کوئی آیا تھا کیا؟ کوئی آیا تھا؟ آپ نے عرض کی ابا جان حضرت امام حسن آئے تھے، امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے کہا اگر اگر عمر فاروق مصروف ہے میں بعد میں آ جاؤں گا، زور کے وقت آپ سے بات کر لوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام عمر فاروق نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، فوراً دوڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام حسن کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا امام حسن کوئی کام تھا بتاؤ، غلام حاضر ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کے غلام حضور کی آل کے ساتھ اتنی محبت اتنا پیار۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اے عمر فاروق کوئی کام نہیں، جب چھوٹا سا کام تھا، میں نے کہا زور کے وقت بات کر لوں گا کیونکہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا امام حسن میرا بیٹا اس کی اور بات ہے، اے امام حسن تیری اور بات ہے۔ امام حسن میرے بیٹے کی کہاں ماں فاطمہ، میرے بیٹے کا کہاں باپ مولا علی، میرے بیٹے کا نانا کہاں محمد ہے۔ اے امام حسن جب تو آئے تیرے لیے سدا عمر کے دروازے کھلے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہی عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آخرکار آپ کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ مصطفیٰ کریم غلاموں 3 دن پہلے 26 ذی الحجہ آپ پر خنجر سے وار کیا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام ابو لولو غلامی مجوسی ایک غلام تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ مصطفیٰ کریم کو بہت بڑا کاریگر تھا، اللہ کاریگر تھا، کوئی چیزیں بناتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، کہنے لگا جو میرا مالک ہے مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو غلام آپ نے فرمایا کتنا ٹیکس؟ اس نے کہا 3 یا 4 دینار وہ مجھ سے لیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام آپ نے دوسرے دوستوں سے سنا، کہا گیا یہ بڑا اعلیٰ کاریگر ہے، اس کا بہت زیادہ کاریگر اچھا کاریگر ہے، اس کے
पास अच्छा माल आ जाता है, आपने फरमाया जा चला जा, पूरा टैक्स अदा करना है। वो जाते जाते उसने कहा ऐ उमर तेरे लिए मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जो कयामत तक याद रखी जाएगी। उमर फारूक ने फरमाया ऐसा बात सुन लो, ये मुझे शहादत की खबर देकर जा रहा है, ये बता रहा है कि मैंने उमर फारूक को कत्ल कर देना है। मुस्तफा करीम के उलमा हरकार वो चला गया। काफी अरसे के बाद जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तबारक व तआला आपकी शहादत का वक्त करीब आया, सारी जिंदगी उमर फारूक ने यही दुआ की, मौला करीम अगर मौत देनी है मुस्तफा करीम के शहर में और शहादत की मौत अता फरमाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में और शहादत की मौत अता फरमाना। मुस्तफा करीम के गुलाम रब्बे करीम ने आप इस दुआ को कबूल फरमा लिया। आखिरकार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ाने गए। जब नमाज में अल्लाह अकबर कहकर उमर फारूक ने नमाज की नियत बांधी, पीछे से वो अबू लौलो मजूसी गुलाम अरे उमर फारूक को सफे चीरता हुआ आपके जिस्म पर 2-3 बार हंजर के लगा दिए। मुस्तफा करीम को 13 सहाबा को जख्म हुए, जिनमें 60 सहाबा किराम फौरन शहीद हो गए। मुस्तफा करीम के गुलाम आखिरकार 3 दिन बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला 3 दिन बाद आप भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में पहुंच गए, अल्लाह ताला की पाक बारगाह में पहुंच गए। जब आपको पता चल गया कि अब मेरा वक्त आखिरी आ गया, आपने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा आपके पास पैगाम पहुंचाया, ऐ अम्मी आयशा मैं मुस्तफा करीम का गुलाम हूँ, मेरा दिल करता है कि मुस्तफा करीम के कदमों में मुझे जगह मिल जाए, मुस्तफा करीम के कदमों में जगह मिल जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वैसे तो वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में मेरी कब्र हो जाए, लेकिन जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला आपने आयशा का इज़हार फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जा उमर तुझे कयामत तक मैंने वो जगह दे दी है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला आपकी यकम मुहर्रम हराम आपकी शहादत का दिन है। मुस्तफा करीम को ऐसी शहादत और ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उमर वो उमर है जिसकी जुबान पर हमेशा हक बोलता है, आप बोलते हैं रब्बे करीम वही कर देता है। मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा उमर वो उमर है जिसके रास्ते के अंदर शैतान भी नहीं आ सकता। फरमाया मेरा उमर वो उमर है। मुस्तफा करीम को फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर फारूक की जात होती। बहरहाल सैयदना